یہ جو صحیح بخاری شریف کا نام ہے، اس کے لحاظ سے امام ابن حجر عسقلانی انہوں نے فتح الباری کے مقدمہ کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 8 پر کہ نام کیا ہے بخاری شریف کا؟ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ پہلے نمبر پر جامع، دوسرے نمبر پر صحیح، تیسرے نمبر پر مسند، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس میں حدیث اور سنت میں جو فرق ہے، چونکہ واو تغیر کے لیے ہوتا ہے تو ہر حدیث ضروری نہیں سنت بھی ہو، کیونکہ حدیث مرجو بھی ہوتی ہے، متروک بھی ہوتی ہے، منسوخ بھی ہوتی ہے، تو اس واسطے من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ ایام کے اندر یعنی ساری سیرت جو ہے، غزوات اور دیگر مختلف اسفار، وہ مختلف وفود کی آمد و رفت، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں جو صحیح بخاری کی تعریف ذکر کی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سمتابہ بالجامع المسند الصحیح، یہ صفحہ نمبر 23 پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ با کو اتاریں، الجامع المسند الصحیح المختصر، یعنی ان کی تعریف میں المختصر کی قید بھی ہے۔ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ جو فرق ہے وہ ہے ایک تو مختصر کا کہ یہ جمیع احادیث سے اختصار ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، جو ہمارے لیے طویل ہے، لیکن ان کی ہمت کے لحاظ سے کہ انہوں کے سامنے لاکھوں حدیثیں تھیں، اس سے یعنی مختصر کا ذکر کیا۔ من امور رسول اللہ، وہاں تھا من حدیث رسول اللہ، تو انہوں نے ذکر کیا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو امام بخاری نے کہا کہ اول کتاب صنف فی الحدیث الصحیح المجرد، کہ جو حدیث صحیح کے لحاظ سے کتاب لکھی گئی ان میں سے جتنی کتابیں، پہلی کتاب بخاری ہے۔ مطلقاً تو موطا امام مالک جو ہے یا دیگر کچھ صحائف ہیں رجسٹر، لیکن اس شرط کے ساتھ جو تعریف میں ذکر کی گئی، پہلی کتاب روئے زمین پر اس امت میں کتاب اللہ کے بعد وہ صحیح بخاری ہے۔ اس میں یعنی 16 سال لگے، اور ان 16 سالوں میں سے 5 سال امام بخاری بصرہ میں رہے، یعنی حج کرنے آتے تھے، حج کر کے پھر بصرہ چلے جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی یہ جو 16 سال ہیں ان میں سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بخارا اور بصرہ، یعنی پڑھنے کے لیے تو وہ طویل لسٹ ہے جو اپنے حالات میں دیکھی ذہبی نے جو لکھے ہیں، لیکن بخاری لکھنے کے لحاظ سے ان 4 شہروں کا امام بخاری نے انتخاب کیا، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور پھر بصرہ، اور پھر اپنا جو شہر تھا بخارا۔ ان کے اندر 16 سال میں یعنی امام بخاری نے بخاری شریف کی تکمیل کی۔ اب یہ جو تعریف امام عینی نے کی ہے، تو یہ تعریف امام نووی نے بھی کی ہے۔ تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 1، اس میں 74 صفحہ پر، چونکہ اس میں یہاں پر انہوں نے امام بخاری کے حالات ذکر کیے ہیں،
فصل فی اسم صحیح البخاری و تعریف محل ہی و سبب تصنیف ہی و کیفیت جمع ہی و تالیف ہی. تو اس کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا نام کیا ہے. اما اسمہ فسماہ مؤلفہ البخاری، یعنی اس کتاب کا نام جو اس کے مؤلف اور مصنف نے رکھا وہ کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اب یہ نہ ہو کہ دو تعریفوں کی وجہ سے ایک بھی یاد نہ رہے، تو پہلی جو ہے وہ تو آپ کئی دن پکا چکے ہیں. تو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو یہ 73 صفحہ پر انہوں نے اس لحاظ سے گفتگو کی. اور یہاں بھی انہوں نے وہ ذکر کیا ما ودعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. تو یہ بات امام بخاری سے کس نے روایت کی کہ امام بخاری یہ کہا کرتے تھے؟ تو جو روایت کرنے والے ہیں وہ فربری ہیں. فربری یہ آگے بتائیں گے کہ امام بخاری کو انہوں نے پوری بخاری 2 مرتبہ سنائی، یعنی امام بخاری کی یہ وہ شاگرد ہیں، اور ان کا نسخہ پھر آگے دنیا میں رائج ہوا. تو یہ فربری انہوں نے امام بخاری جو ہیں ان سے یہ بات روایت کی کہ انہوں نے بخاری کے لحاظ سے لکھنے میں کیا طریقہ استعمال کیا. اور انہوں نے بھی یہاں پر یہ لکھا کہ امام بخاری نے اس کو لکھنے میں 16 سال لگائے. اور امام بخاری جو ہیں انہوں نے کہا صنفت کتاب صحیح ہے، کہ میں نے جو بخاری ہے یہ میں نے لکھی خرجتہ من 600,000 حدیث. صنفت کتاب صحیح، میں نے یہ کتاب صحیح لکھی اور اس کو میں نے من 600,000 حدیث 6 لاکھ احادیث سے میں نے اس کو استخراج کیا، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے اس کو لکھا. تو 6 لاکھ میں سے جو اس کی اب تعداد ہے وہ پھر تفصیلاً بتائیں گے. تو اتنا زیادہ ذخیرہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو صنفت کتاب الصحیح ل16 سنۃ خرجتہ من 600,000 حدیث وجعلت حجۃ بینی و بین اللہ. میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا کہ اللہ قیامت کے دن جب پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، تو میں صحیح بخاری پیش کروں گا کہ یہ میرا ہوم ورک ہے دنیا میں کہ تیرے دین کے لیے یہ کام میں نے کیا ہے. اچھا جی، تو یہ جو تعریف ہے یہی مقدمہ ابن صلاح کے اندر بھی ہے فی علوم الحدیث، اس میں صفحہ نمبر 17 ہے. تو اس کے اندر لکھا ہے وَهُوَ الْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو یہ پھر یعنی جو زیادہ ماخذ ہیں ان میں یہ دوسری تعریف ہے، اور جس کو فتح الباری کے مقدمہ میں ذکر کیا گیا وہ بھی تعریف صحیح ہے، لیکن اس کے اندر اتنی جامعیت نہیں جتنی اس دوسری تعریف کے اندر جامعیت ہے.